سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے کتنے عزیز فوت ہوئے, کتنے رشتہ دار فوت ہوئے. ان کے 30واں دن بھی آیا, 10واں دن بھی آیا, 12واں بھی آیا, 11واں بھی آیا, سارے دن گزرتے گزرتے گزر گئے. لیکن کسی ایک روایت میں قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی اشارہ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا 30واں کیا ہو, کسی کا 40واں کیا ہو, کسی کا 10واں کیا ہو, دیگیں پکائی ہوں, دعوتیں کی ہوں. مرنے کے بعد ان لوگوں کو کھانے کھلائے ہوں, کوئی تذکرہ نہیں آتا. اب تو بہت بری بات آج جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اب اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ وبا چل نکلی ہے. وہ چوتھا کرنا شروع کر دیا انہوں نے, 5واں کرنا شروع کر دیا کہ جی وہ تو بدعت تو بریلویوں کے لیے ہے, بدعت تو دیوبندیوں کے لیے ہے, بدعت تو غیر مسلموں کے لیے ہے, ہم تو یہ بدعت نہیں کر رہے, ہم تو چوتھا دن وہ گزر گیا, ان کی جو بدعت تھی گزر گئی, اب بھی وہ چوتھا تیسرا ان کا گزر گیا, اب چوتھا آپ نے شروع کر دیا. فرق کیا ہوا؟ وہ کریں تو وہ مجرم ہیں, اہل حدیث کریں تو یہ پاک باز مقدس مطہر لوگ ہیں. اس لیے کہ خیرات کرنا ضروری ہوتا ہے, مر جانے والے کے لیے خیرات کرنا ضروری ہوتا ہے. چوتھے دن کر لی جائے, 10ویں دن کر لی جائے, مہینے بعد کر لی جائے, جلسہ کرا لیا جائے. یہ بڑے میٹھی گولیاں اوپر اس کے ملمہ سازی کر کے میٹھی گولیاں پکائی جاتی ہیں. بکرے ذبح ہوتے ہیں, وہ کٹے ذبح کرتے ہیں, یہ بکرے ذبح کرتے ہیں. اس لیے کہ نیا نیا خون ہوتا ہے, نیا نیا مال ہوتا ہے, نئی نئی بدعت ہوتی ہے. شیطان بڑے ورغلا کے ان کو ایسا چکمہ دے کر سیدھا کرتا ہے کہ بالکل اپنی اہل حدیثیت بھی گئی, دین بھی گیا, اسلام بھی گیا, بدعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر بدعت آ جاتی ہے اس سے سنت اٹھ جاتی ہے, پھر کبھی دوبارہ سنت وہاں واپس نہیں آتی. کوئی بندہ جب نیکی سمجھ کر ایک کام کو کرنا شروع کر دے گا تو کہاں اس کو اس نیکی سے ہٹانے کا کوئی موقع ہو؟ تو نیکی ہے, ثواب سمجھ کر کر رہا ہے. جیسے ہی وہ ثواب سمجھ کے شروع کرے گا, بس اپنا دین برباد کر لیا اس نے, اولاد برباد کر لی, مال برباد کر لیا, اللہ رسول کی مخالفت مول لے لی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون بڑا حساس ہے. اس لیے یہاں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ ان سے پوچھیں میں تم کو بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی کوشش, محنت, مشقت دنیا کی زندگی میں ختم ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ نیکی کا کام کیسے؟ ان کو شیطان نے نیکی سمجھا کر یہ کام کیا. دیکھیں آدم علیہ السلام کو اس نے قسمیں اٹھائیں, وقاسمہما, اور اس نے ان دونوں کے لیے قسمیں اٹھائیں, انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارے لیے بہت خیر خواہ ہوں, نصیحت کرنے والا ہوں, خیر خواہی کرنے والا ہوں, میری بات کو مانو, میں حقیقت کو سمجھتا ہوں. آپ تو اب آئے جنت میں, چند دن کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا. میں جنت میں رہنے والا ہوں, اس ماحول کو سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کا پھل کھانے سے, درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے. کیوں؟ کہ جو بندہ اس درخت کے قریب چلا جاتا ہے وہ فرشتہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ دنیا میں بھیجوائے, وہاں عذاب بھی ہوں گے, دکھ بھی ہوں گے, تکلیفیں بھی ہوں گی, روزی تمہیں خود کرنا پڑے گی, عذاب بھوگنا پڑے گا. اس عذاب کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر پابندی لگا دی جائے گی نمازوں کی, تمہارے اوپر پابندی لگا دی جائے گی اللہ کے احکامات کی پابندی کی. تم کر نہیں پاؤ گے, ادھر نقصان ہوگا. عید کا موقع آ رہا ہے, ادھر نقصان ہوگا, خرچ اخراجات کم ہوں گے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, خرچے پورے نہیں ہوں گے, لہذا تمہیں ڈبل مصیبت کرنا پڑے گی. اس لیے کھاؤ یہ درخت, اس کے قریب جاؤ, جان چھوٹے. ایک ہی بات. کتنا اچھا, کتنا بہتر مشورہ دیا تھا اس نے اپنی سوچ اور اپنے قسموں کے اعتبار سے. آدم علیہ السلام پھسل گئے, اما حوا کو بھی اس بات کا احساس نہ ہوا, وہ بھی ان کے ساتھ پھسل گئی. جو منع کیا تھا جس چیز سے وہی کام انہوں نے کر لیا. جنت میں وہ کام
اس درخت کے قریب جانا منع تھا۔ اسی طریقے پر یہاں دنیا کے اندر اہل حدیثوں کو بھی چکر دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم تو بدعت سے پاک ہیں، حالانکہ ہوتی وہ بدعت ہے۔ ایسا چکمہ دے کر شیطان ان کو ورگلا کے لے آتا ہے کہ یہ تو بالکل نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام۔